کائنات آواز بلند صلوات الفاتحہ بسم اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام وخیر خبر یختتم بها المرام حمدک اللہم علی جزیل الانعام الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على سيدنا سيد العرب والعجم وسيد الأنام أعني والقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته البررة الكرام ولا سيما علي عليه السلام جازم اعناق النواصب اللعام والذي رفعه علما للإسلام ولا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف واللعنة الأبدية القائمة على أعدائهم ومقصر فضائلهم ومنكر مناقبهم وولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا مل کے آل محمد کی ذات پہ درود کی تلاوت فرما دیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعاؤں کی قبولیت کے لیے تاجیل ظہور قائم آل محمد کے لیے اس سے بہتر صلوات عطیہ فرما واجب الاحترام سامعین گرامی قدر عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے تمام حمد و ثنا اس واجب الوجود کے لیے کہ جو دور اتنا ہے کہ میلوں کی مسافت میں بھی میسر نہ آئے اور قریب اتنا ہے کہ شاہراہ خودی پہ چل نکلیں تو خود سے پہلے خدا سے ملاقات ہو جائے وہ پروردگار جو ظاہر اتنا ہے کہ اس کے عاشقوں کو اس کے سوا کچھ سجھائی نہیں دیتا اور مخفی اتنا ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاؤ پھر بھی دکھائی نہیں دیتا وہ بولتا ہے مگر سنائی نہیں دیتا نہیں ملتا جب تک کوئی دہائی نہیں دیتا اور جسے اس کو دیکھنے کا شوق ہو جائے اسے دور پہ بلا کے دور توڑ دیتا ہے اور اس کا دل جس پر آ جائے اسے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بلا کے علی کے لہجے میں گفتگو فرماتا ہے اس کا دل جس پر آ جائے وہ جس سے عشق کر نکلے وہ جس سے محبت فرما لے اسے عرش سے اٹھاتا ہے اپنا مہمان بناتا ہے اور پھر جلی نبی سے علی کے لہجے میں گفتگو کرتا ہے حضور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ شب معراج علی کے لہجے میں گفتگو ہوئی تو لوگ ہم سے بگڑ جاتے ہیں آپ ہر جگہ علی کو لے آتے ہیں خدا کی قسم ہم سے مت الجھیے اس سے الجھیے جو ہر جگہ علی کو لے کے آتے لہجہ علی میں گفتگو ہوئی اور علماء نے حکمت بھی لکھی ہے کہ بلا سبب نہ تھا لہجہ علی کو اختیار کرنا بلکہ آداب ضیافت یہ ہے کہ میزبان وہ چیز پیش کرے جو مہمان کو اچھی لگتی ہے اور علی سے اچھا تم محمد کی ڈکشنری میں لے آؤ اللہ اس کا لہجہ بول رہا
علی کے لہجے میں سخن ہوا، علی کے لہجے میں کلام ہوا، علی کے لہجے میں تکلم ہوا. اور علماء نے اس کا ایک اور بھی سبب اس کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں جب بھی کلام کیا تو نئے لہجے کو ایجاد کر کے کیا. کلیم سے طور پہ گفتگو ہوتی تھی، نبی سے کبھی سخن آرائی ہوتی تھی، کبھی تو بتو بات بھی ہوتی تھی، لیکن نیا لہجہ، نیا سخن، نیا انداز ایجاد کرتا ہے، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے. بس ایک مرتبہ تاریخ گواہ ہے، علی کے لہجے میں بولا، کسی انسان کے لہجے میں خدا نہیں بولا، علی کے لہجے میں اس لیے بولا ہے تاکہ یہ کائنات تک قانون رہ جائے کہ جس نے بھی اللہ کو اس کی ناپسند اور پسند میں ڈھونڈنا ہو وہ علی کو دے، اس لیے کہ یہ رب کے لہجے والا ہے، یہ خدا کا ہم لہجہ ہے. تو سامعین ایک جملہ اب کہتا جاؤں، معراج کی بات آ گئی، میرا موضوع کچھ اور ہے، میں صرف تمہیداً دو چار جملے آپ کی سماعتوں کو سمیٹنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. معراج میں ہمارے وہ لوگ جنہیں نبی جیسا ہونے کی ضد ہے، جی ہمارا اصرار ہے کہ مصطفیٰ سراپا معراج پر تشریف لے گئے، لیکن ہیں جنہیں نبی نما ہونے کی ضد ہے. اب وہ کہتے ہیں جی یہاں پر جسم رہ گیا تھا، روح چلی گئی تھی. سب سے پہلے تو حکمت مصطفیٰ پہ بھی مرحبا، آپ نے بھی معراج کی شب وہ کمرہ انتخاب کیا جس کا گواہی آپ کے مذہب میں منکر نہیں ہو سکتے. وہ فرما رہی تھی جب حضرت گئے تو بستر گرم تھا، جب حضرت گئے تو لوٹے سے پانی بہہ رہا تھا. وہ فرما رہی تھی کہ اس وقت تالا ہل رہا تھا. مصطفیٰ جسد کے ساتھ گئے، جسد کے ساتھ واپس آئے. اور جملہ سنیے، ہماری کتابوں میں ہے صرف بدن مصطفیٰ نہیں گیا، نالین مصطفیٰ بھی عروج پہ گئی. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اور گزرتے ہوئے ہم عرض کرتے میرے امام ششم فرماتے ہیں جو شخص بھی معراج بدنی مصطفیٰ کا قائل نہیں ہے 14 اس کی شفاعت ہی نہیں کریں گے. یہ ہمارے عقیدوں کے سرنامے پہ لکھا ہوا ہے. مصطفیٰ سراپا بلند ہوئے تھے، جسم و روح کے ساتھ عرش کی سیر کر کے آئے تھے. لیکن آپ ضد کیجئے، آپ اصرار کیجئے کہ حضور کا بدن یہاں رہ گیا تھا تو روح پرواز کر گئی تھی. سامنے ایک جملہ گزرتے ہوئے عرض کروں گا، یہ بات تو بچے کو پتا ہے، اگر بدن فرش میں رہ جائے، روح عرش پہ چلے جائے، اسے معراج نہیں موت کہتے ہیں. ہم موت مصطفیٰ کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ جو مصطفیٰ کو آئے وہ موت نہیں ہے. اب ایک جملہ اور تربیت کا عرض کرتا جاؤں. ہم نے ہمیشہ مصطفیٰ کی معراج سنی ہے، اور معراج سن کے جھومنا، معراج سن کے رسالت ماں پر درود پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. لیکن رسول خود فرماتے تھے تحب لأخیک ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کر جو تجھے اپنے لیے پسند ہے. میں ہاتھ جوڑ کے مدینہ کے والی سے گزارش کروں گا، سرکار آپ تو معراج کر آئے، تھوڑا بیدار ہوں گے میرے ساتھ. سرکار آپ تو ملائے، 2 کمانوں کے فاصلے پہ تو بتو خدا سے گفتگو ہو گئی. آپ کو معراج اچھی لگی، آپ نے خود کہا جو تجھے پسند ہو وہ بھائی کے لیے مانگ. تو سرکار آپ تو معراج کر رہے، کوئی ہمارا بھی طریقہ ہے معراج کرنے کا؟ فرمایا ہاں، اللہ سے پوچھ کر آیا ہوں. رسول فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، تو دل و وجود کے ساتھ سر جھکا، اللہ تجھے معراج کرے. یعنی نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کے لیے بلندی ہے. اور ایک کیا روحانی فکرہ ایک بہت عظیم عارف کا، انہوں نے فرمایا ہم اس کی پرستش نہیں کرتے جسے ہم دیکھ نہ لیں. بن دیکھا بھی کوئی خدا ہوتا ہے، جسے کبھی نظروں نے نہ دیکھا ہو کا خدا دیکھنے کا طریقہ ہے لیکن مختلف ہے. رسول کو بلند کر کے خدا دکھاتا ہے، ہمیں سر جھکا کے اپنا دیدار کرواتا ہے. سجدے میں سر کو جھکاؤ، اور ایک مرتبہ تاریخ میں، ایک مرتبہ اپنی پوری زندگی میں ایسا ڈوب کے سجدہ کرنا چاہیے، ایسا گہرا سجدہ کرنا چاہیے، اتنا گہرا سجدہ ہو کہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کے اقبال کے اس شعر کی تعبیر ہو جائے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے.
سامعین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں جو موضوع سخن ہم نے اس 5 روزہ مجالس کے لیے انتخاب کیا ہے، آپ کی توجہات مبذول رہیں گی ہماری جانب۔ آواز آ رہی ہے سورہ مبارکہ اسراء آیت نمبر 71، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ میری طرف فرمائے گا حضور۔ میں پہلے بھی ممبر کا جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ یہ پرانی مشکل ہے ممبر کے ساتھ کہ جو ارد گرد بھاگتے تھے لوگ انہیں دیکھتے تھے۔ وہ توجہ ممبر پہ ہو۔ آیت نمبر 71 نشانی ہے 71 سورہ مبارکہ اسراء، ارشاد ہو رہا ہے، اور یہ آیت زبان زد الخاص و عام، یہ آیت نغمائیں ترانائیں عشق آل محمد ہے۔ یہ آیت ہمارے بچے کو یاد ہونی چاہیے، جس طرح آپ کو قومی ترانہ یاد ہے، اس طرح امامیہ کا قومی ترانہ یہ آیت ہے، یاد ہونی چاہیے یہ آیت۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن کہہ رہا ہے ہم اس دن بلائیں گے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ۔ ایک بات تو آیت کی سلاست سے ترجمے ہی میں روشن ہو گئے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم ہر انسان کو امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی جو امام کے ساتھ آئے گا وہ انسان ہوگا، جانوروں کو اماموں کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے انسان کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور معبود ہیں کوئی تیرے بندوں میں جو جانور بھی ہیں جو امام کے ساتھ نہیں آئیں گے؟ کہا ہم نے تو نہیں، ہم نے تو سب کے لیے برابر امام بنا کر بھیجا تھا۔ لیکن ایک آیت میں ارشاد فرمایا اتحسبوا انہم یسمعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ وہ سنتے ہیں، او یعقلون، یا وہ سمجھتے ہیں؟ لیکن قرآن کہتا ہے بل ہم کالانعام بل ہم اضل سبیلا، لیکن قرآن کہتا ہے تمہیں وہ انسان نظر آ رہے ہوں گے لیکن چشم الوہیت میں وہ جانور ہیں، بلکہ اس سے بھی کم تر۔ نشانی کیا بتائی قرآن نے؟ جو کان رکھتا ہے پر سنتا نہیں، آنکھ رکھتا ہے پر دیکھتا نہیں، وہ ہے جانور۔ اب بھی اگر سمجھ نہ آئے تو میرے ساتھ غدیر میں چلیے، محمد بول کے بتا رہے تھے من کنت مولا، پھر بھی لوگوں نے نہیں سنا، اٹھا کے دکھا رہے تھے علی مولا، پھر بھی نہیں سنا۔ آواز آ رہی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ہمراہ بلائیں گے۔ اچھا، یہاں لہجے میں تکبر ہے خدا کی، اور تکبر بس زیبائے ایزدی ہے، تو یہ تو ہمارے ذہنوں میں ہے نا۔ ایک حدیث قدسی میں الحمد ردائی والکبر امانی، فرمایا کہ حمد میرا ذوق ہے اور تکبر میں اللہ کی چادر ہے۔ کائنات میں کسی کو اجازت نہیں، حتیٰ رسالت ماب کو بھی یہ اذن نہیں ہے کہ تکبر ان کے دل میں اترے۔ تکبر بس زیبا ہے پروردگار کو، اور اللہ تکبر میں کسی کو شریک نہیں پسند کرتا۔ اللہ کو بندے اچھے نہیں لگتے جن کے دل میں معمولی سا تکبر ہو۔ پر سنتے جائیے، میرے مولا فرماتے ہیں تکبر اللہ کو سب سے ناپسند ہے، لیکن ایک وقت پسند ہے جب سامنے والا متکبر ہو تو التکبر مع المتکبرین عبادہ، متکبر کے سامنے اکڑ کے چلنا اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ یہ تکبر لہجے میں تکبر بول رہا ہے، یوم ندعو کل اناس، ہم بلا رہے ہیں۔ پروردگار قرآن میں 2 لہجے میں بات کر رہا ہے، ایک مرتبہ صیغہ مفرد کے ساتھ بات کرتا ہے، ایک مرتبہ صیغہ جمع کے ساتھ۔ صیغہ مفرد میں میں ہوتی ہے اور صیغہ جمع میں ہم ہوتا ہے، اور یہ دونوں لہجے جو لوگ ملوکیت، بادشاہت، طمطراک کے خاندانوں سے ہیں وہ جانتے ہیں۔ نجی محفل میں کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا آپ کو میں جا رہا ہوں، میں لوٹ آؤں گا، لیکن جب تخت پہ بیٹھتے ہیں اور اپنی بادشاہت کے لہجے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کو پیغام دے رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بھی یہ لہجہ اختیار کر لیتے ہیں جب ہم نے مخفی لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے۔ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ عزاداری حسین نہیں روکی جا سکتی۔ ہم عزاداری کے وقت عاجزی سے بات نہیں کرتے، چڑھ کے بات کرتے ہیں، لکھوانے والوں کو لکھواتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں آپ کو، اب قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو، ہم بلائیں گے قیامت کے روز۔ یہاں پہ غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ اسے کیا جائے۔ ہمارے ممبروں میں یہ مطلب یوں الجھا کے پیش کیا گیا ہے کہ جب پروردگار میں کہے تو تنہا وہ ہے، اور اگر ہم کہے تو ساتھ میں کوئی اور بھی شریک ہے۔ نہیں حضور،
یہ لہجے میں فرق ہے. کبھی پروردگار فرماتا ہے قل انا ربکم الاعلی، ان سے کہو کہ میں تمہارا رب ہوں. یہاں تکبر نہیں ہے. تکبر کہاں بولتا ہے؟ جہاں پہ چیلنج کرنا ہوتا ہے. ہم آپ کو ایک مثال دیے دیتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا اور ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں. یعنی لہجہ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے بچائیں گے. ہمت ہے تو تحریف کر کے دکھاؤ. یہاں خدا چیلنج کرتا ہے بشر جب وہ ہم میں بات کرتا ہے. اب جب یہ بات ذہن نشین ہو گئی تو لیجیے لطف اس نقطے کا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمہیں قیامت کے دن علی کے ساتھ بلائیں گے. ہمت ہے تو علی کو چھوڑ کے آنا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے جو دنیا میں علی سے آوارہ رہے، یاد رکھنا تمہیں قیامت میں علی کے ساتھ محشور کیا جائے. محمد و آل محمد بلند صلوات. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں. اور یہ اللہ آپ کو انویٹیشن بھیج رہا ہے. یہ کارڈ ہے. بعض جو بہت ہی وی آئی پی دعوتیں ہوتی ہے نا، وہاں پہ کارڈ اور کوڈ دونوں ہوتا ہے. کارڈ ہوتا ہے دعوت کا، کوڈ ہوتا ہے داخلے کے لیے. اب کبھی کسی وغیرہ میں بینکویٹ ہال میں جو خاص ہوتی ہے اس میں کوڈ بھی لکھا ہوتا ہے کہ کوڈ اگر پش کریں گے اس میں کریں گے تو پھر آپ کو داخلہ ہو سکتا ہے. اللہ دعوت دے رہا ہے پوری انسانیت کو. ہم تمہیں بلا رہے ہیں حشر میں. یہ ہے کارڈ. معبود کس کوڈ کے ذریعے داخلہ ہوگا؟ کہا بے امام ہی. یہ کوڈ ساتھ لے کے آئیے بغیر نہ داخلہ نہیں. اور خدا کی قسم حشر میں ان کا حشر ہو جائے گا جن کے ساتھ امام نہیں ہوگا. ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں آؤ امام کے ساتھ. صاحب یہ ہے کائنات کی آخری دعوت. آپ دنیا میں کئی دعوتیں کھاتے ہیں، کئی دعوتوں پہ جاتے ہیں. آپ کی آخری دعوت، آپ کی دعوتوں کی آخری قسط میں پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد پھر کبھی کوئی دعوت نہیں ہوتی. یہ ہے آخری دعوت جو بمقام محشر بانی دعوت پروردگار، ہمراہ دعوت علی مرتضیٰ. اگر آپ کے مزاج ہمراہ ہیں تو آپ کو اسلام کی پہلی دعوت بھی سنائی دیتا ہوں. یہ ہے آخری دعوت. پہلی دعوت کا بھی تقریباً مزاج یہی تھا. اس کا بانی محمد مصطفیٰ، بامقام خانہ ابو طالب، وہاں پر بھی علی مرتضیٰ تھا. یہ دو دعوتیں ملا لیں اسلام مکمل ہو جائے گا. بھئی نہیں میرے بچہ نہیں پہنچے تو میں انہیں پہنچاؤں. یہ آیت ہے انذر عشیرتک الاقربین. اے محمد آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائیے اور انہیں انذار کیجئے. جائیے جا کے کتب مسلمین ٹٹولیے، وہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ ابو طالب کے گھر میں دعوت اسلامی ہو رہی تھی. دعوت اسلامی، کائنات کی پہلی دعوت اسلامی خانہ ابو طالب میں. اب میں ہاتھ جوڑ کے سوال کروں معبود مکہ میں تیرا بھی تو گھر ہے. پروردگار کا خانہ کہا ہے نا مکہ، اللہ کا گھر ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو جی؟ اللہ کے گھر جا رہے ہو. معبود مکہ میں تیرا بھی گھر ہے، پھر کافر کا گھر کیوں؟ اتنی سادہ سادہ باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی. سب نے لکھا کہ پہلی دعوت اسلامی ابو طالب کے گھر میں، تو اس کی وجہ بھی لکھی. کہنے لگے کہ جی یوں تو حق بنتا تھا کہ اسلام کی دعوت اول بیت اللہ میں ہوتی، لیکن بیت اللہ میں مشکل یہ تھی کہ وہاں کچھ بت تھے. اللہ کو پسند نہیں تھا بتوں والے گھر میں اللہ کی توحید پڑھی جائے. اگر آپ ہوش میں ہیں کہنے والے تو جملہ مکمل سنیے. صاحب اللہ کے گھر میں، یہ لفظ بدل دوں، رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں. رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے. اور اللہ نے سب سے پہلی دعوت جناب ابو طالب کے گھر میں رکھوائی اور کھانا بھی ان کے پیسوں سے. اس کے ساتھ میں نے بہت دیکھا کہ شاید وہ معبود ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے،
چاہتا تو بنی اسرائیل جیسے بگڑوں کے لیے من و سلوہ اتار سکتا تھا، اسے کیا دشواری؟ وہ مصطفیٰ کو کہتا کھانا اوپر سے آئے گا، اس لیے کہ بینی ادھر سے، اس لیے کہ دعوت ادھر سے ہے، اسلام ادھر سے ہے، تو روٹی بھی آسمان سے ہے۔ کہا نہیں ابو طالب اپنا خرچہ کرو۔ ابو طالب کے گھر کا بھی انتخاب ہوا، ابو طالب کے پیسے سے دعوت پکی۔ اب سامعین میں نے بڑا سوچا، پروردگار تو قادر تھا من و سلوہ اتار دیتا۔ ابو طالب کے گھر سے، ابو طالب کے گھر سے کھانا، ابو طالب کے گھر سے دعوت، یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا میں اسلام کی دعوت میں آنے والوں کو ابو طالب کا نمک کھلا رہا ہوں، تاکہ کل جو بھی اسلام میں آئے وہ نمک حرام ابو طالب نہ ہو۔ آپ کے مزاج مل گئے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ دعوت پوری پڑھ دو آپ کی۔ اسلام کی پہلی دعوت ہے، اور ہے بھی دعوت اسلامی۔ حضور دو دعوت اسلامی ہیں، جو آخری ہے جو پہلی ہے۔ یہ دونوں دعوتیں ہیں، ان دونوں میں محمد بھی نظر آئیں گے، علی بھی نظر آئیں گے۔ پتہ چلا اگر رحمان والی دعوت اسلامی ہو تو اس میں علی ضروری ہے، باقی سب غیر ضروری۔ علی ناگزیر ہے، حشر میں بھی امام چاہیے، ادھر بھی حیدر کرار درکار ہے، دونوں جگہوں پہ دعوت اسلامی۔ اب صاحب یہاں پہ رک کے یہ جملہ ممبر میں پہلی بار شاید عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ قرآن کہہ رہا ہے انذر عشیرتک الاقربین، اے رسول رشتہ داروں کو بلاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ، اہل بیت کو نہیں۔ یہ پہلی بار عرض کر رہا ہوں بھئی، دو لفظ ہیں، ایک ہے عشیرہ، ایک ہے اہل بیت۔ 14 صدیوں سے ہم یہی نہیں سمجھا سکے، عشیرہ والے اور ہیں، اہل بیت اور ہیں۔ بھئی مولانا کیا فرق ہوا دونوں میں؟ آپ نے کیا کر رکھا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور یار، بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ ہوا، بندہ دیکھ کے بات کرتا ہے۔ اہل بیت اور ہیں، عشیرہ اور ہے۔ محمد کے عشیرے میں ہونے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، کمال تب بنتا ہے جب اہل بیت کی چادر میں اترا ہوا ہو۔ نہیں فرق پوچھئے مولانا کیا فرق ہے؟ عشیرہ کون ہے، اہل بیت کون ہے؟ حضور ایک سادہ سے جملے میں عرض کر دوں، جو روٹی کھا کے محمد کو چھوڑ کے چلے جائیں وہ عشیرہ، جو سارے بھاگ جائیں اور علی تنہا کھڑا رہے وہ اہل بیت۔ یہی الجھن تھی لوگوں کو جو تاحال حل نہیں ہو سکی، اور وہ عشیرہ بندے، اہل بیت بندے بندے عشیرہ ہو گئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے عشیرہ کو بلاؤ، اپنے کنبے کو بلاؤ، اپنے خاندان کو بلاؤ۔ جائیے جا کے 40 لوگوں کو بلایا ہے، ان کے نام دیکھ لیجئے، پھر پتہ چل جائے گا کہ محمد کا ڈائریکٹ رشتہ دار کون ہے۔ نہیں اردو میں بات کروں، بلا فاصلہ رشتہ دار کون ہے، اور فاصلوں سے رشتے کے لیے بنتے ہیں۔ اور یہ دعوت جو پہلے کی گئی سرکار امیر المومنین سے کہا، علی آپ چاہیے لوگوں کے گھروں میں جا کے بتائیے کہ ابو طالب کے ہاں کھانا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ بات کرے گا، کہا یہ اعلان کیا تو لوگ آئیں گے نہیں، جناب ابو طالب آپ کو کھانے پہ بلا رہے۔ با خدا تھے مشرق پر کھانوں کی اتنی تڑپ، نہیں پوچھا کہ موضوع سخن کیا ہے، موضوع محفل کیا ہے، بس کہہ دیا کھانا ہے تو بس کھانا ہے۔ اور روایت لکھتی ہے کہ ابو جہل بھی آیا، ابو لہب بھی آیا، اور بہت سارے ابو اور بھی آ گئے۔ 40 لوگوں کو بلایا گھر میں۔ اب میں عربی متن کے ساتھ پورا احوال کہہ دیتا ہوں، اب سارے بھرے ہوئے ہیں۔ سرکار نے اچھا یہ بھی روایت کا فکرہ نہ ہوتا، عمالیہ صدوق کا تو میں نہ پڑھتا۔ روایت کہتی ہے کہ 40 لوگ، ہر بندہ اتنا کھانے والا کہ ایک بھیڑ تو ویسے ہی کھا جاتا، یہ بھی لکھا ہو، لیکن کہا ابو طالب ایک ران بنانی ہے بس۔ ابو طالب نے بھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ وہ کیوں، جانتے تھے اعجاز دست مصطفیٰ کو۔ ران پکا کے لائے تو محمد نے ہاتھ مس کر دیا، کہا انہیں کہو ختم کر کے دکھائیں۔ اللہ نے ایمان ہے ابو طالب۔
ان میں سب سے زیادہ بولتا تھا ابو لہب. اللہ اس کے ہاتھ توڑے. قرآن کہہ رہا ہے نا تبت یدا ابی لہب وتب. چچا تھا رسول اللہ. کھانا کھایا, اس نے اشارہ کیا زیادہ کھاؤ تاکہ تضحیق ابو طالب ہو سکے, لیکن جتنا توڑتے تھے اتنا بڑھ جاتا تھا. مطمئن ابو طالب, سب نے کھانا کھا لیا. فقام النبی, مصطفیٰ کھڑے ہوئے, کہا کچھ کہنا چاہتا ہوں. ایک دم سے ابو لہب کھڑا ہوا, کہنے لگا تو جادوگر ہے. اس لیے نعوذ باللہ, کیوں؟ اس لیے کہ اتنا مختصر سا کھانا اور اتنے بڑے لوگوں کو کھلا دیا اور سب پیٹ بھر گئے, کھانا پھر بھی اتنا ہے, تو ہم جادوگر کی بات نہیں سنیں گے, نہیں سننے دی بات. حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے, نکلنے لگے. حضرت نے کہا اچھا ہاں کل آ جائیے اور پھر اسی نے کھانا ہے. ویسے نبی کی بات نہیں سنی, پر کھانے کے لیے لوٹ آئے دوبارہ. پھر کھانا تیار کیا, پھر سرکار کھڑے ہوئے, پھر ابو لہب کھڑا ہوا, پھر کہا یہ جادوگر ہے, پھر وہ چلے گئے. پھر سرکار نے کہا کل پھر آ جائیے گا. خدا کی قسم اتنا رحیم ہے محمد, قیامت تک اگر جاتے رہتے انہیں کھانا کھلاتا رہتا. دوبارہ لوٹ آئے. بعض تاریخوں میں 4 اور بعض میں 3 مرتبہ. بہرطور اختلاف عدد سے ہمیں کوئی سروکار نہیں, لیکن تیسری بار ہی صحیح. اب جب کہ وہ آئے, پھر سرکار کھڑے ہوئے تو یہ کھڑا ہوا, کہنے لگا کہ جادوگر ہے, اس کی بات نہیں سنی. میں نے بہت سوچا کہ اسے کیا پتا کہ محمد کیا کہے گا. یہ بات تو سن لے, آخر بات تو سن لے کہ کہنا کیا چاہتا ہے. پھر میں نے سوچ کے نتیجہ نکالا کہ بعض بہت سمجھداروں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ محمد کیا کہنے والا ہے اور کیا لکھنے والا ہے. بات نہیں سننے دیں گے, اس کی بات نہیں سننے دیں گے. اب بات آئی ابو طالب کی. یہاں ایک مرتبہ کھڑا ہوا, تاریخ بتاتی ہے شان ابو لہب پہ ابو طالب نے ہاتھ رکھا. بیٹھنے کا کہا نہیں, ہاتھ نے بیٹھا دیا. اور ایک فقرہ کہا میں یا احمد, اے دیوانے بات تو سن, کہنا کیا چاہتا ہے. جی آج آوازیں اٹھتی ہے نا, گستاخ نبی کیا ہے, سر تن سے جدا. ایک سزا سر, یہ ہمارے ہاں بھی ہے, گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا. لیکن شکریہ ادا کریں نا, محمد کے بننے کے بعد گستاخی کرنے کے خلاف کھڑا ہونا آسان ہے. اعلان رسالت سے پہلے جو گستاخوں کو مارتا رہا اسے ابو طالب کہتے ہیں. اور یہ فقرہ, اس کی لذت آپ کل شب تک لیجئے گا جب تک ہم منبر بنائیں. حضور یہ لذت بھرا فقرہ ہے. تاریخ گواہ ہے, بڑے بڑے جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ ابھی کافر تھے. ابو طالب تب بھی محمد کی حمایت کر رہا تھا. اب کہ ہمیں کیوں کر گوارا ہو الزام کفر ابو طالب. اور میں ہمیشہ منبر سے یہی عرض کیے دیتا ہوں کہ 13-14 سال کی خطابت کے دورانیے میں مجھے ایک دن بھی یاد نہیں کہ میں نے ایمان ابو طالب پہ بحث کی ہو. اس لیے کہ ہمارا پرانا جملہ ہے, ابو طالب کو مسلمان یا کافر کا فیصلہ کروانے والوں پہلے اپنا اسلام ثابت کرو. کل ایمان کے بابا کے اوپر بحث نہیں ہو سکتی, رسول کے ناصر و مددگار پہ بحث نہیں ہو سکتی. اور چلیے روایت کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں, فرمایا بیٹھ جاؤ. اس کے بعد متن جو پڑھ رہا ہوں یہ برادران کی کتابوں میں بھی موجود ہے. واللہ لا یخرجن احد منکم فاسمعوا ما قال ابن عم محمد. یہ خطاب تھا ابو لہب سے. اب حضرت نے پورے کھانے والوں کو دیکھا اور کہا خدا کی قسم اب ہمت نہ کرنا اٹھنے کی جب تک یہ بات ختم نہ کرے. دیکھیے یہاں لفظ استعمال کیا خدا کی قسم, یہ سب کتابوں میں ہے. اس کا مطلب ہے توحید کا قائل تھا. چلیے ذرا آگے چلتے ہیں. اب آخری خطاب حضرت سے کیا, کہا فدا کا ابھی, میرے بابا تجھ پہ قربان جائیں. اللہ نے چشم عشق مصطفیٰ جو لبے ابو طالب سے نکل رہا تھا کسی سیل بے کرا کی طرح, فرمایا میرے بابا آپ پہ قربان جائیں. لا تذکرن عندهم رسالات ربک فانک صادق المصدق. فرمایا وہ سب بتائیں جو غار حرا میں اللہ نے آپ کو بتایا.
यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सल्लल्लाहु फ़इन्नका सादिकुन मुसद्दक़। सरकार, आपसे बेहतर कोई सच्चा नहीं है, ऐसा सच्चा कि जिसकी तस्दीक मैं कर रहा। लिहाजा पूरा कलमा पढ़ा, तौहीद पहले हो गई, नबूवत इकरार हो गया। हज़रत ने फरमाया, मैं एक वाहिद खुदा की तरफ तुम्हें बुलाता हूँ, मैं उसका भेजा हुआ हूँ। उसने मुझे हुक्म दिया कि अपने ख़ानदान के अफराद को जमा करके पैगाम सुनाओ, सो सुना रहा हूँ। तुम में से कौन है जो मोहम्मद की तहरीक में उसका मददगार हो? फ़क़ामा इब्नो अश्र सनवातिन, 10 साल का बच्चा खड़ा हुआ, कहने लगा, या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका, रसूल आप पे सलाम हो। ये जो मस्जिदों से अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदा आ रही है, इसका बानी अली मुर्तज़ा है। सरकार, आप पे मेरी जान कुर्बान, सरकार मैं आपका मददगार। हज़रत ने फरमाया, अली आप बैठिए। या फिर अली खड़े हुए, फिर बैठाया। अब एक जुमला है, समझेगा वो जो तारीख को अपने ज़हन में हाजिर किए हुए। सारे मुशरिक थे, ना तौहीद के कायल थे, ना कायल रिसालत थे, लेकिन किसी ने ये एतराज नहीं किया कि रसूल अल्लाह तेरी रिसालत की गवाही के लिए बच्चा कम सिन है। नहीं, मैं समझा ही नहीं पाया। मैं लफ्ज़ों को दोबारा तब्दील कर दूं। किसी ने ये एतराज नहीं किया कि उम्र छोटी है, लिहाजा गवाही कबूल नहीं होगी, इसलिए कि वो मोहम्मद को सादिक मानते थे। पता चला जो जिसको सादिक या सिद्दीका मानता हो, वो कमसिनी की बुनियाद पे गवाही मुस्तरद नहीं करते। 11 साल का, 10 साल का, बैठ जाओ यारी। एक मरतबा फिर खड़े, मैं यारी बैठ जाइए। सरकार, आप भी जानते हैं इस भरे मजमे में आपका मददगार तो बस अबू तालिब का पिसर है। फिर उठे, अली को बिठाते क्यों हैं? फरमाया, इसलिए कि अगर पहली बार ये कबूल कर लूं तो लोग बाद में कहेंगे हमें तो मोहलत ही नहीं मिली। अली पहले खड़ा हो गया, लिहाजा सरकार ने बड़े बड़े अबुओं से कहा, जिसका जी चाहे अली से पहले मदद करे। लेकिन महफिल इसी बात पे खत्म हुई कि सरकार ने अली को बुलाया, जबी का बोसा दिया, या इरशाद फरमाई, या अली अंत अखी व वसीयी व नासिरी व वलीये मिन बअदी, बिला फसल है तू, नासिर रिसालत है तू, मेरा दुनिया व आखिरत का बिरादर है तू। और सामने ये है वो दावत जो कमरे के अंदर खाने अबू तालिब में सरकार ने दी। एक वो दावत है जो बलवाए आम में आपने मक्का में दी। पहाड़ पे आप खड़े हो गए और फरमाया, अय्युहन्नास, मुझे हुक्म दिया गया है कि बलवाए आम में उसकी तौहीद का ऐलान करूं, क्या तुम मुझे सच्चा मानते हो? बस मैं आपकी ज़हमत समेट दूं और ऐलान भी कर दूं कि कल इंशाअल्लाह ठीक 9 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। थोड़ी ताखीर हो गई, लिहाजा बर वक्त तशरीफ लाएगा। फरमाया, क्या तुम मुझे सादिक मानते हो? सारे मजमे ने कहा, मोहम्मद तेरे से बेहतर सच्चा आसमान ने कभी साया नहीं किया। हज़रत ने फरमाया, अगर मैं कहूं कि इस कौम के पीछे, पहाड़ के पीछे लश्कर है, तस्लीम? सब कहने लगे मान लेंगे। एक जुमला आगे फरमाया, अगर तुम जाओ और लश्कर नजर ना आओ तो फिर कहने लगे, हम ये कहेंगे कि हम अंधे हो गए हैं पर तू सच्चा है। अरे यहाँ पे गुजरते हुए एक सवाल पैदा होता है, हजरत आपके पास क्या इख्तियार नहीं है, चाहे तो चश्मे ज़दन में मुल्क सबा से मलका बिल्किस उठा के सलमान के कदमों में रखने वाला आसिफ बिन बरखिया के दर, अली के होते हुए आप पहाड़ पे क्यों चढ़े? बड़ा अनोखा सा पहाड़ पे चढ़ के कोई बात कर रहा हो। अच्छा, एक अनोखा मिंबर ये और एक वो जो गदीर में कुछ ऊंटों की पुश्तों से हजरत ने, देखिए मुझे पता हो ना कि ये हुजूर मेरी मजलिस से थोड़े खतराते हैं, तो मैं तरीका ये है कि उन्हें गुजारिश करूं कि आप तशरीफ रखिएगा, देखिए बात तो सुन लीजिए मेरी। लेकिन एक और तरीका ये है कि मैं उनसे घड़ी मांग लूं और स्टेज पर रखें। अब वो मेरी बात सुनने के लिए नहीं तो कम से कम ये लेने के लिए बैठे रहे। रसूल ने भी सब के पालान नहीं उतारे।
جن کے بارے میں شک تھا کہ یہ بھاگ جائیں گے. ممبر بنا دیا حضرت نے، سرکار نے ممبر بنا دیا. حضور پہلی دعوت توحید کی تھی، لا الہ سنانا تھا تو پہاڑ پہ آ گئے. آخری دعوت علی ولی اللہ کی تھی، یہاں علی کی ولایت سنانی تھی تو آپ پالانوں پر تشریف لائے. فرمایا ہم نے ہر اعلان کے مزاج کے مطابق ممبر کا انتخاب کیا ہے. میں جانتا تھا کہ لا الہ کے دشمن پہاڑوں پہ بھاگیں گے اور علی ولی اللہ قبول نہ کرنے والے اونٹوں پہ بیٹھ کے چلے جائیں. اعلان تھا حضرت. اور سامنے دشوار ترین مرحلہ سرکار کا مکی دور تھا جب حضرت نے یہ، اور روایتیں بتاتی ہیں کہ آپ پتھروں سے لہو لہان ہو جایا کرتے تھے. جناب زہرا فرماتی ہیں میں نے کئی مرتبہ بابا کو خون میں غلطان دیکھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کا جسم صاف کرتی تھی. میں عرض کروں گا جو پتھر مکہ میں بچ گئے وہ شام میں زینب کبریٰ پہ مارے گئے. اجرکم علی اللہ. حضرات مظلوم کربلا آپ نے عشرہ محرم میں بڑا گریہ کیا ہوگا، لیکن جانتے ہیں عشرہ محرم حسین کا محرم ہے. 11 محرم کے بعد زینب کا محرم شروع ہو جاتا ہے. سرکار علامہ نقل فرمایا کرتے تھے صبح عاشور سے عصر عاشور تک جو ہوا اسے ظلم کہتے ہیں، اور جو شام غریبہ سے ہوا اسے زیادتی کہتے ہیں. اس لیے کہ جن کے مارے جاتے ہیں ان کو مارا نہیں جاتا. حضرات کوئی بڑے سے بڑا ظالم بھی ہو نا، جب مار دیتا ہے نا کسی کو تو ان کی بہنوں کو لاشوں پہ آنے کی اجازت ہوتی ہے. آپ کے بھی شہر فیصل آباد میں کبھی ہوتا ہوگا 3 بجے جنازے کا وقت ہو، کچھ تاخیر ہو جائے تو جا کے پوچھتے ہیں حضور جنازہ تاخیر سے؟ جواب ملتا ہے ابھی مرحوم کی بہن نہیں پہنچی. میں نے دیکھا ہے جب بہن آتی ہے نا جنازے پہ تو بتانا نہیں پڑتا. جب بہن گلی سے گزرتی ہیں تو شریف مرد چہرہ موڑ لیتے ہیں. اللہ جانے کس کیفیت میں مرنے والے کی بہن آ رہی ہوگی. آج امتیوں کی بہنوں کا اتنا احترام کرنے والوں ماتم تو اسی بات کا ہے، بہن تھی حسین ابن علی، اور مسلمانوں نے پسے گردن ہاتھ باندھ دیے. اور حضرات مظلوم کربلا ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے کہ بہنیں دروازوں پہ رک جاتی ہیں، جنازے چلے جاتے ہیں. تنہا جنازہ حسین کا تھا، جنازہ رکا رہا، بہن چھوڑ کے چلی گئی. یہ ایک مقتل کا عجیب فکرہ ہے، جو گریہ نہ کر سکا اس کے لیے عرض کروں. ایک مرتبہ سید سجاد سے زینب کبریٰ نے کہا سجاد شمر سے کہہ دفنا تو دے میرے بھائی حسین کو. اللہ لعنت کرے اس کمینے پہ پلٹ کے کہتا ہے زینب سے کہہ دفنایا مسلمانوں کو جاتا ہے. یہ حسین تو خلیفہ کا باغی ہے. اجرکم علی اللہ. تکلف نہیں کریں گے آج زینب کبریٰ کو رونا ہے آپ نے. اللہ دعا کیا کرو کہ بہنیں جنازے پہ ہو، جن کی بہنیں اور بھائیوں کے تعلقات اچھے نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ مجلس کے بعد بہنوں سے معافی مانگے، اس لیے کہ بھائیوں کے جنازوں کی رونق تو بہنیں ہوا کرتی ہے، وہ بہن کیا کرتی ہیں، جنازوں پہ رونق ہو جاتی ہے. رونے والوں ایک مرتبہ حسرت سے مڑ کے بھائی کا جنازہ دیکھا، اور ایک مرتبہ فقرہ کا شمر ہو سکے تو آخری الوداع کی اجازت ہے. یہ جملے کس قدر سخت ہیں کہ ایک بہن اپنے بھائی کے جنازے پہ آنے کے لیے قاتل سے گزارشیں کر رہی ہے. اے شمر مجھے بھائی کے جنازے پہ آنے کی اجازت دو. یہ عزادارو اجازت تو ملی لیکن مقتل کے فکرے ہیں نزلت من الجبل کما نزل العباس من الفرس. زینب اسی طرح پشت ناقہ سے زمین کربلا پہ آئی جس طرح بھاگتے ہوئے گھوڑے سے عباس زمین کربلا پہ آئے. ارے پوچھئے تو صحیح دونوں میں شباہت کیا تھی؟ رونے والوں جب عباس گھوڑے سے گر رہا تھا تو عباس کے بازو کٹے ہوئے تھے، لیکن جب زینب پشت ناقہ سے گر رہی تھی تو زینب کے ہاتھ ارے پشت گردن بندھے ہوئے تھے. میں نے یہ فقرہ پتھر میں پڑھا تو ایک مرد میرے پاس آیا کہا حضور آپ کبھی ناقہ کی پشت پہ نہیں بیٹھے، آپ کو نہیں خبر کہ کتنی دشواری سے اوپر سے نیچے آتے ہیں، اور اگر سوار کے ہاتھ بندھے ہوئے ہو تو نیچے گرنے والے کا چہرہ زمین پر گرتا ہے. عزاداروں مجھے معاف کرنا جملہ سخت نہ ہو، بطول کی نازک بیٹی نے بھائی کی آخری رخصت پہ خود کو گرایا تو چہرے کے بل ارے کارزار
کربلا پہ گری، تیز قدم چلتی چلتی بھائی کے جنازے پر، تو کیا دیکھا کہ تیروں تلواروں میں ڈھکا ہوا جنازہ ہے۔ عزادارو، جب کوئی ایسا منظر ہو تو کیا ہوا کرتا ہے؟ انسان ہاتھوں سے ہتھیار ہٹاتا ہے، پر زینب کے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ شہزادی نے لاش برادر پہ خود کو گرایا۔ عزادارو، نگاہیں اٹھانا جو سر جھکائے ہوئے ہو، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ زینب لاش حسین پہ کوہنیوں سے تیروں کو ہٹاتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ارے کوہنیوں سے تلواروں کو ہٹاتی ہے مہر۔ ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن دیکھی، ابلتا ہوا لہو دیکھا، ارے جسم زخمی کو دیکھا، مرثیہ پڑا، انت اخی الحسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ جسے ماں چکیاں پیس پیس کے بالا کرتی تھی، یا کٹی گردن سے آواز آئی، اے کھلے بالوں والی زینب، کیا تو میری بہن زینب ہے؟ عزادارو، جملہ سنی۔ ایک مرتبہ شہزادی نے رخ موڑا مدینہ کی طرف۔ صلی علیک یا رسول اللہ ملیک السما، سرکار آپ پہ تو فرشتے اترتے ہیں۔ حاذا حسین مرمل بالدمع، مسلمانوں روتے اس لیے ہے، بہن فکرہ کا نانا تیرے حسین کو مسلمانوں نے تسلی سے مارا، کوئی روکنے والا نہ تھا۔ عزادارو، یہ کہہ کے بڑا روئی علی کی شہزادی، اور اگلا فکرہ کا نانا کمینوں نے صرف مارا نہیں، تیرا حسین لوٹ کے لے گئے۔ تکلف نہیں کریں گے عزادارہ مسئلوں میں کربلا، زینب کا ماتم کر رہا ہے نا ہم نے۔ آپ تھکیں گے نہیں، آپ تھکیں گے نہیں، اس لیے کہ اسیروں کا ماتم ہو رہا ہے۔ یا فقرہ سننا، فرمایا نانا تیرے حسین کو لوٹ کے لے گئے، کوئی تیرے حسین کا امامہ لے گیا، تیرے حسین کی تلوار، تیرے حسین کی عبا، تیرے حسین کے نالین لے گئے۔ یہ بہن کی نظر کٹی ہوئی انگلی ماں پڑی، نانا مسلمان تیرے حسین کو ٹکڑے کرتے رہے۔ بس آخری جملہ شہزادی بہن کر رہی تھی، یا اللہ لعنت کرے پسر سات ملعون پہ، اس نے تازیانہ ہوا میں لہرایا، یا سید سجاد کی پشت پہ تازیانوں کی بارے۔ ایک مرتبہ ہائے حسین کی آواز بلند ہو، زینب نے مڑ کے دیکھا، بھتیجے پہ تازیان ہے۔ عزادارو، میرا عقیدہ ہے لاش حسین سے آواز آئی ہو، زینب میرا سجاد زخمی ہو رہا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ان بہتی ہوئی آنکھوں سے اپنی دست دعا کو بارگاہ عزت میں بلند کیجیے۔ معبود تجھے عزت سیدہ کا واسطہ ہمیں سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ میں صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، عزاداران مظلوم کربلا کی حفاظت فرما، صدقہ محمد و آل محمد علماء کرام مراجع عظام کی حفاظت فرما۔ آل محمد کی عظمت کا واسطہ پروردگار الہی امین کہنے والوں میں کوئی بے روزگار، کوئی پریشان حال، کوئی عادی، جس کے دل میں جو بھی تمنا اس وقت دھڑک رہی ہے، عالم کل شیء، ہر کسی کی حاجتوں کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار بالخصوص تمام دعاؤں کی دعا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے سرکار کے سچے سپاہیوں میں شمار فرما۔ معبود کتنے اشرے گزر گئے، ہمارا والی و وارث نہیں آیا، ہمیں دیدار حضرت والا سے منور و مشرف فرما۔ صدقہ محمد و آل محمد، پروردگار مملکت خدا دار پاکستان کی حفاظت فرما۔ آل محمد کی عظمت کا واسطہ یہاں کے تمام مسائل کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل فرما، ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، علیین میں جگہ عطا فرما، تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ بانیان فرش ازا کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، شہدائے لیلۃ جعفریہ اور تمام جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کے لیے ہدیہ فرمائیں۔ سورہ مبارکہ الفاتحہ۔